ربیع الاول اور ربیع الثانی کا ہے ماہنامہ الحسن 1442 ہجری مطابق نومبر 2020 صفحہ 35۔ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف۔ ایک روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے، واجب ہے۔ ہمارے حضرت والا کا بیان سنیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، ان کا آپ بیان سن لیں، حضرت کی کتاب پڑھ لیں۔ ایک بیان میں اگر 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو 20 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ کہیں آپ بھی فرمایا، حضرت نے کہا ہے، آپ کا جملہ بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر درود شریف تو زور زور سے نہیں، اپنے دل میں پڑھتے رہیں جب بھی موقع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح دبلا پتلا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہاں، میری یہ دعا تھی کہ خدایا، غور سے سننا بھائیو، خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہی دنیا میں ہی کر ڈال۔ منع ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ تعجب میں فرمایا، سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ برداشت کر سکتا ہے، تو نے یہ دعا ربنا آتنا آخر تک کیوں نہیں پڑھی؟ خوشخبری ملی بھائی، ہے نا؟ یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور دوسری خوشخبری جو سنا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ راوی نے کہا پھر بیمار نے یہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی۔ مسلم شریف عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم، ذرا سننا ذرا تیسری خوشخبری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو رکن یمانی کی دعا ہے وہ ہم یہاں نہ پڑھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ عرفات کے میدان میں کتنا مانگنا چاہیے؟ خوب مانگنا چاہیے، لیکن وہاں کی مسنون دعا کیا ہے؟ مسنون دعا کیا ہے بھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ نہیں، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مانگا اس میں جی؟ موٹر بنگلہ کوٹھی کچھ مانگا؟ اور 100% یہ دعا قبول اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو 100% قبول ہے نا، اور کوئی معبود تو نہیں ہوگا۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ ایک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی قبول ہے کہ اللہ ایک ہے، کون شریک ہوگا بھائی؟ لہ الملک و لہ الحمد، تمام ملک کائنات کا ذرہ ذرہ اور تعریف آپ کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں مانگا۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ ثناء الکریم دعاؤن، کریم کی تعریف خود دعا ہے۔ آدمی کے کریم کے پاس جائے کہ آپ قرضہ اتارتے ہیں، آپ یہ ہے، آپ یہ ہے، جب آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے؟ تو اس میں کچھ نہیں مانگا گیا کہ شادی کرا دے، اللہ بچیوں کا رشتہ عطا فرما دے، قرض اتار دے، سب مانگنا ہے دعا۔ یہ نہیں کہ کسی دعا کو منع ہے۔ یہاں حضرت والا یہ سکھا رہے ہیں کہ مسنون دعا یہ، اور مانگا کچھ نہیں، فرمایا سب کچھ مانگ لیا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں سب کچھ آ گیا، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا تعریف ہو رہی ہے؟ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، تو اللہ میرا قرضہ اتارنے میں بھی تو قدرت رکھتے ہیں، اللہ مجھے اللہ والا بنانے میں بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا یہ دعا ہم یہاں کیوں نہیں مانگتے؟ جیسے شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ فرمایا یہ میں اس کی تشریح نہیں بیان کر رہا ہوں، لطائف بیان اس کا کر رہا ہوں اس دعا کے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنا آپ کو محبوب ہے۔ ایک روایت میں کریم ہے، کریم آپ کریم ہیں،
اب جب کریم آئے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں رکھا ہوا ہے۔ کریم کا مطلب جو بغیر مانگے دے، بغیر استحقاق کے دے، جس کے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو، جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ ایک شخص غریب کسی کریم کے پاس گیا کہ سنا ہے کہ شہد میں شفا ہے، آپ کریم ہیں، مجھے شہد دے دیں گے بوتل میں؟ چھوٹی بوتل تھی۔ پیارے شیخ فرماتے اس نے اشارہ کیا، مشق کو ہمارے نوجوان نہیں سمجھیں گے، 20 لیٹر مشق کے سامنے آدھا ہے، 20 لیٹر کا کین لا کر دے دیا شہد کا۔ وہ غریب رونے لگا کہ میں نے تو آپ سے بوتل مانگی تھی۔ کہا آپ نے مانگا اپنے مزاج سے، میں نے دیا اپنے مزاج سے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ کس مزاج سے نہ دیں گے؟ اللہم انک عفو کریم۔ جب ہم یہ کریم پڑھ لیں نا تو دعا آ جائے ذہن میں کہ اللہ بغیر استحقاق کے دیتے ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، اللہ کے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہیں، اور اللہ ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیں، دعا میں مزہ آ جائے گا۔ حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی دعائیں ہیں نا یہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ 50 سال دارالعلوم کورنگی میں پڑھایا میرے محسن اول مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا گھر سامنے تھا، جمعے کو حضرت تشریف لاتے تھے کورنگی، دارالعلوم کورنگی سے، بار بار اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ وہ خود تھوڑی بتائیں گے میں اللہ والا ہوں۔ پھر کبھی واقعہ الگ سناؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ اللہ نے اتنے دھکے کھائے، اللہ نے قبر سے بھی کس طرح بچایا مالک نے اپنی رحمت سے۔ پھر اللہ نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا۔ حالانکہ کتنے اور لوگ اللہ والے تھے اور ہیں بھی، دل میں آتا ہے اللہ آپ نے جوڑا بھی تو کس سے جوڑا؟ واہ جی واہ، کیا عرض کریں بھائی، جوڑا بھی تو کس سے جوڑا؟ کیسے اللہ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو دعا یہ مانگنی ہے ہم نے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے، فاعف عنی۔ اب سنی حضرت کی تشریح، یا اللہ کوئی اگر ہرن کا شکاری ہے اور ہرن سامنے آ جائے کتنا خوش ہوگا، مچھلی کا شکاری یا مچھلی جال میں پھنس جائے کتنا خوش ہوگا۔ اے اللہ ہم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنا کہ معاف کرنا آپ محبوب ہے، آپ کا مشغلہ محبوب مشغلہ ہے معاف کرنا، تو اللہ آپ کے محبوب مشغلے کے لیے کچھ چاہیے نا، تو ہم گناہوں کی گھٹلیاں لے کر آئے ہیں، اس کو فائر کر کے ختم کر دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا جب ساتھ سب کے لیے دعا ہوگی جب، تو یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب سنیے، اور ایک بات کہتا جاؤں گا کہ جب وہ انعامات میں پڑھوں گا نا تفسیر روح المعانی کے، تو کل یا پرسوں جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی ہر انعام پر ماشاءاللہ تو سبحان اللہ ہونا چاہیے نا بھائی، تو پتہ تو چلے کہ مزہ آ رہا ہے۔ خزائن القرآن صفحہ نمبر 104 107 شیخ العرب والعجم کا ہے، جو حضرت کے بیانات میں سے جو حضرت نے قرآن پاک کے خزائن فرمائے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اور بھائیو اور دوستو ذرا مہربانی کر کے خوش بھی ہوتے جانا اور دعائیں بھی دیتے جانا ہم اپنے بزرگوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں اس تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں حسن آئے، ایک ایک حسن آپ ماشاءاللہ کہیں گے بھائی، جن کو اللہ نے مانگنا سکھایا ہے کہ تم ہم سے یہ مانگو، یا اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے، آخرت کی بھی بھلائی اور حسنہ دے۔ تو دنیا کی حسنہ میں یہ چیزیں حسنات میں شامل ہیں۔ نمبر 1 العافیت والکفاف، عافیت اور غیر محتاجی، ماشاءاللہ انعام نمبر 1 اس دعا پر۔ دوسرا تو زیادہ جوش میں کنوارے کہیں گے آمین، ماشاءاللہ کہیں گے۔ دوسری نعمت جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی، کنوارے لوگ جو ہے وہ زور سے ماشاءاللہ کہیں گے۔ اور وہ شادی شدہ
جن کی بیویاں ٹھکائی پٹائی یا گھٹائی کرتی ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ سبحان اللہ، اور کروڑوں آمین بھی کہیں گے۔ سنیے آپ، ایک ہو گئی عافیت اور غیر محتاجی۔ نمبر 2 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ دیکھا کیسے آواز گونجی جناب۔ نمبر 3، اس پر بھی سب ماشاءاللہ کہیں گے سبحان اللہ، الاولاد الابرار، نیک اولاد۔ اگر بیوی گڑبڑ والی ہے ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر اولاد گڑبڑ والا ہو جائے گا دعا کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ، فرما بردار ہو جائے گا، پھر ہم امام المتقین ہوں گے، امام الفاسقین نہیں ہوں گے۔ ہے جی، وہ دعا پر اس کی دیر لگ جائے گی، اس دعا میں نا، وہ موجود ہے اس وقت یہیں پر دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، نہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ فاسقوں کا امام بن کر آنے میں مزہ نہیں ہے، اب میں آپ کے پیاروں کا امام بن کر آؤں، امام المتقین امام العاشقین ہو کر آؤں، ہے جی، تو اولاد نیک ہو جائے گی۔ کسی نے کہا حضرت میری بیوی جو ہے وہ بہت کٹ کٹ کرنے والی ہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا دعا مانگ، نیک ہو جائے گی۔ کوئی خاتون پوچھتی ہے کہ ہمارا تو ادھر ذکر ہی نہیں ہے، ارے بھائی اس دعا کی برکت سے شوہر نیک ہو جائے گا، ہے جی ماشاءاللہ۔ پاجامہ والی حرکتیں اللہ کی محبت میں بدل جائیں گی۔ نمبر 4 ایسا کہیں گے ماشاءاللہ، المال الصالح، حلال روزی حلال مال، ماشاءاللہ۔ العلم والعبادہ، دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل، یعنی کہ توفیق عبادت، ماشاءاللہ، تھکنا نہیں۔ اللہ کے انعامات ایسے ہیں کہ آدمی تھک جائے گا، بھائی سیدھی سی بات ہے نا، کوئی انعامات کو گن بھی نہیں سکتا اور تھک جائیں گے، لیکن یہ انعامات 10 ہیں، اس لیے تھکنا نہیں۔ العلم والعبادہ، دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل یعنی توفیق عبادت۔ نمبر 6، نمبر یار دعا 3 سلور آگے نہیں آتا۔ نمبر 6 ہے جی، نمبر 6 تکابو 7 تکابو 8 تکابو 9 تکابو 10 دعا ہے جی۔ نمبر 6 ثناء الخلق، مخلوق میں تعریف اور نیک نامی، اللہ کی ستاریت کی چادر آ جائے گی، اللہ عیب چھپا دیں گے۔ الصحت والکفایہ، صحت اور کفایت، ماشاءاللہ۔ نمبر 8 النصرۃ علی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد، ماشاءاللہ۔ نمبر 9 واہ 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 والفہم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی فہم۔ نمبر 10 صحبت صالحین، جناب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب نے مجھے اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر میں یہ سوچ کر آؤں کہ میری صحبت میں یہ لوگ بیٹھیں گے میں گناہ گار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب سنتوں کے بعد دعا پڑھتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اس میں اعظم پڑھتا ہوں، ساتھ میں یہ کہتا ہوں اللہ آپ کا احسان ہے کہ اتنے لوگوں آئے ہیں، ان کی صحبت میں ہوں، ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ جو نیک صحبت سے بھاگتا ہے اس حسانہ سے محروم ہے۔ آخرت کا حسانہ ایک، سب پر بھاری۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کا حسانہ کیا ہے؟ آپ یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حساب یسیرا، آسان حساب کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور کچھ نہیں فرمایا، فرمایا جنت چلے جاؤ، آخرت کا حسانہ ہے یہ۔ روح المانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، اور حضرت کا واعظ ہے نور ہدایت، اس کی علامات حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ اب آ جائیے تھوڑا تفصیل اس کی، تھوڑا سا زیادہ نہیں۔ اب حسنہ کی 7 تفسیر روح المانی سے پیش کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو تفصیل تھوڑی آئی ہے نا، یہ 10 حسنہ۔ نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2 الاولاد الابرار، نیک بچے، تھوڑا تفسیر آ رہی ہے۔ نیک اولاد وہ ہے جو ربا کا بھی لائق ہو ابا کا بھی لائق ہو، ہے جی۔ یہ نہیں کہ ابا کی ٹانگ دباتا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، یہ نالائق ہے۔ لائق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہو۔ نمبر 3 العلم والعبادہ، دین کا علم اور اس پر عمل، یعنی کہ توفیق عبادت بھی حسنہ ہے۔ غیر عالم اس سے محروم ہے۔ علم دین سیکھو، چاہے اردو کتاب مثلاً بیشتی زیور سے سیکھو یا علماء سے پوچھ کر حاصل کرو، یہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عورت، مرد ہو یا عورت، جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، وہ بیشتی زیور سے پوچھ کر پھر پڑھ کر پھر علماء سے پوچھیں گے۔
فرض ہے یہ. مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی کسان کا کام کرنا چاہتا ہے، باغ خریدنا چاہتا ہے، تو اس کو مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے اس کے. کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، تجارت کے مسائل فرض ہو جائیں گے. حج پر جانا ہے، حج کے مسائل فرض ہو جائیں گے. روزہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں جس طرح چاہیں گزارے زندگی، اور یا عالم بن جائے 8 سال کا ہے، مفتی بن جائیں کہیں 1 سال، کہیں 2 سال، کہیں 3 سال. تو پھر اتنا اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے. اور مسلمان مرد اور عورت پر کونوا مع الصادقین اتقوا اللہ، کہ اس سے حلال کو ہم لے لیں، حرام کو چھوڑ دیں، جائز لے لیں، ناجائز کو چھوڑ دیں، اتنی ہمت ہمیں مل جائے. نمبر 4 والفہم فی کتاب اللہ، یعنی الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ. بعض میں علم دین تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار تو بہت عمدہ منگوایا مگر چلانا نہیں آتا. یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ تو لکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت نہ سیکھی، تقوی حاصل نہ کیا، تو ایسے ہی جیسے وضو کر لیا نماز نہیں پڑھی. فرمایا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پڑھ لی ہوں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ گیا ہو، اصلاح نہ کرائی ہو اور اس سے دین کا کام لیا ہو. ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے دین کا کام لیا گیا ہو. اور ایسے ہم نے بہت سے دیکھے جن کو شین اور قاف بھی کہنا نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیتے ہیں. اس کی مثال علم دین کو صحیح موقع پر استعمال کرنا، اللہ کے لیے استعمال کرنا اور اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بنانا، یہ فقہ فی الدین ہے. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھتے ہو؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قحط کی وجہ سے مدینے میں غلے کی سخت کمی تھی. بعض صحابہ جو نئے نئے تھے، پورا بھی دین حاصل کیا نہیں تھا، جن کی ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، غلے کے اونٹوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خطبہ میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے. تفسیر روح المعانی میں کہ 10-12 صحابہ رہ گئے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10-12 صحابہ نہ ہوتے تو نبی کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے مدینے پر آگ برس جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا اور صحابہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے خوش ہو گئے اور صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے. جب اللہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے تو کسی خبیث کو اجازت نہیں ہے اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی گندی عدالت کی جرح اور تنقید کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرے، برے الفاظ کے. یہ خبیث ہے، یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور کہہ دے ہم نے معاف کر دیا، ہم راضی ہو گئے، تم کون ہوتے ان پر تنقید کرنے والے؟ یہ وہی شخص ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو علماء اور اولیاء اللہ کے بارے میں کیڑے نکالتا ہے، اور جب کیڑے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال کر پھر نکالتا ہے. سنا؟ جب کیڑے نہیں ملتے تو خود کیڑے ڈال کے نکالتا ہے. یہ ڈبل مجرم ہے. حسنہ کی 5ویں تفسیر المال الصالح رزق حلال. 6ٹھی تفسیر ثناء الخلق، مخلوق میں اس کی تعریف ہو. آج کل جاہل صوفی گھبرا جاتا ہے کہ ہائے ہائے میری تعریف ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں تسبیح لیتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں نیک نہ سمجھنے لگے. تو میرے شیخ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 22 سال کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی تھی، نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کچھ ہلیں تو صحیح یار، سبحان اللہ وغیرہ میں. لوگ ہمیں نیک سمجھیں، ہم اپنے کو نیک نہ سمجھیں. کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ ہے میری دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ آپ کو کیا بدماش سمجھیں؟ ارے بھائی، اگر لوگ نیک کہتے ہیں تو شکر کرو، کہ تم اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. مخلوق میں اگر تعریف ہوتی ہے تو ہونے تو اللہ کی ستاری ہے. اپنی نظر میں حقیر ہونا مطلوب ہے اور مخلوق میں عظمت اور جاہ اور عزت مطلوب ہے. اللہ نے دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اپنے آپ کے نظر میں حقیر سمجھنا ہے، لوگوں کی سمجھ میں، تاکہ جبھی تو دین پھیلا سکیں گے، ورنہ کیسے دین پھیلا سکتے ہیں؟ مخلوق کی تعریف تو حسنہ کی تفسیر ہے. بس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر کر کے اے اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کر دی
اور لوگوں کی نگاہ میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا، ایسے وقت میں شکر کرنے سے تکبر سے بچ جائے گا، کیونکہ تکبر سبب بود دوری ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور شکر سبب قرب ہے، اللہ سے قرب کا سبب ہے، اور سبب قرب اور سبب بود میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مچھر آیا اور آ کے عرض کیا کہ میں انسان کا خون پیتا ہوں اور وہ جناب ہوا آتی ہے اڑا دیتی ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ فرمایا ہوا کو بلاؤں، جیسے ہوا آئی مچھر پھر کر کے اڑ گیا بھائی صاحب۔ ہوا تو جا، مچھر کو بلایا، آپ نے جس پر کیس کیا تھا اس کو تو میں نے بلایا سننے کے لیے، آپ بھاگ گئے، تم بھاگ گئے۔ کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہوا آتی ہے میں بھاگ جاتا ہوں، یہی تو مسئلہ ہے، شکر آتا ہے تکبر بھاگ جاتا ہے۔ جناب جتنا شکر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیں گے۔ بس جب تشکر کی کیفیت ہو گئی کبھی تکبر پاس نہیں پھٹکے گا، کیونکہ تشکر کبھی سبب بود نہیں ہو سکتا۔ تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، متکبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اپنے پر نظر رہتی ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے بیان کیا، میری وجہ سے لوگ آئے، اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہے، میرے رب نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے سلیقہ عطا فرمایا۔ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے، آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے اور میرے شیخ کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ساتویں تفسیر العافیت والکفاف، یعنی عافیت اور غیر محتاجی۔ عافیت کے معنی ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین فتنے سے محفوظ ہو اور بدن برے امراض سے اور محنت شاقہ سے محفوظ ہو اور کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ بھی حسن آئے۔ ایک بیچارے سادے حضرت کے پاس آتے تھے، ایسے ہاتھ کر کے دے دے، ہاں کس قوم کو للکار ہے، دے دے۔ اب حضرت ایک اللہ والے دے دیں، لیکن بیچارہ وہ مجذوب تھا، تو ایک دن حضرت نے دعا، حضرت ہمیشہ دعا دے، ایک دن کا حضرت اللہ ان کو فلاح دارین عطا فرما۔ درود شریف پڑھ کے حضرت نے ہاتھ پھیر دیا، اس کے ہاتھ ایسے ہی اٹھے ہوئے، حضرت کو گھور کے دیکھ رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے؟ فلاح دارین تو زمین آسمان کی کامیابی اور خوش نصیبی، حضرت سے کہہ رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے؟ حضرت کی ہنسی نکل کے پاگل کو سمجھاؤ، حضرت سے کہہ رہا ہے یہ کیا دے رہا ہے؟ آٹھویں تفسیر الصحت والکفایہ، صحت اور کفایت ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نویں تفسیر النصرۃ علی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد آ جائے۔ اور آخری تفسیر سن لو، یعنی صحبت صالحین، یعنی اللہ والوں کی صحبت، جس کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی صحبت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے کی، تو یہ دلیل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، وقت کے کسی ولی یا اس کے غلام سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، آنا جانا رکھے گا، محبت بڑھے گی اللہ کے لیے، اصلاح کرائے گا، عمل کرے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ جناب جس سے دیسی آم کو لنگڑے آم کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مشیت کو ارادہ ہو گیا کہ اس دیسی آم کو لنگڑا آم بنا دیں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے تو سمجھ لو کہ یہ بھی اہل اللہ میں سے ہونے والا ہے، اور وہ دیسی آم لنگڑا آم بنے گا، یا دیسی دل جو ہے وہ لنگڑا دل نہیں بنے گا، تگڑا دل بنے گا، تگڑا دل بنے گا۔ جناب ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔